احادیث پاک، آج احادیث میں جو میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، خاتم الانبیاء آخری نبی ہونے پر سرکار کی محدثین فرماتے ہیں کم سے کم 150 سے زیادہ احادیثیں کتب حدیث میں موجود ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں نیچے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری نالج اتنی ہے، حدیثیں سمندر ہے، لاکھوں ہیں، کس نے پڑھی؟ ہم نے جتنی پڑھی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں اور بھی کئی سو حدیثیں ہیں جو خاتم النبیین پر سرکار نے فرمایا۔ آئیے چند حدیثیں میں پیش کرتا ہوں۔ آج پہلی حدیث میں نے جس سے لی وہ ایک امام ہے بہت بڑے، 643 ہجری وفات ہے ان کی، 600 کے امام ہیں، بہت بڑے امام کا نام ہے امام ضیاء الدین حنبلی المقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی کتاب کا نام ہے احادیث المختارہ، بڑی بہترین کتاب ہے۔ اور ان کی ایک اور کتاب بھی اعمال صالح، یہ دو کتابیں پڑھنے جیسی ہیں۔ خیر، یہ جو میں نے حدیث کی کتاب بیان کی اور دیگر مسلم بخاری کے اندر ساری احادیثیں موجود ہیں، مسلم بخاری یعنی متفقن علیہ ہوئی نا حدیث، یہ ساری خاتم النبیین پہ۔ آئیے وہ فرماتے ہیں، امام مقدسی فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سرکار علیہ السلام نے فرمایا۔ اب حدیث سے ہم سمجھ رہے ہیں، قرآن سے ہم نے اور تفسیر سے ہم نے کچھ سمجھا، اب حدیث سے سمجھیے، غور سے توجہ کرنا، یہ ہمیشہ باندھ کے رکھیے ذہن میں۔ یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے، میں نے کیا آپ کو بولا کہ کبھی نادانی میں، نہ سمجھی میں کسی نے ایسی بات کر دی اور تم نیٹوں پہ ہوتے ہو، پھیٹوں پہ ہوتے ہو، میڈیا پہ ہوتے ہو، اور تم نے اس کو بولا تیرے پاس دلیل کیا ہے، تم بھی کافر ہو گئے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے میری خاتم النبیین پہ جرح کی، اس کے ساتھ مل گیا، اس کے ساتھ سوال کر لیا، اس سے پوچھ لیا یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، وہ کہاں ہے، آئیں بائیں شائیں، سارا ملیا منیٹ ہو گیا، اس لیے کہ تو نے اس سے کچھ پوچھا تو اس کا مقصد تجھے تجسس تھا، تجھے خاتم النبیین ہونے پر شک تھا۔ سمجھ گئے نا میرے بات آپ؟ تو یہ اس قدر خطرناک یہ پل صراط کی طرح ہے، بڑا سمجھ کے سمجھیے بیان کو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب کا حوالہ بھی دیا، نام بھی دیا، اور مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، میں کس کس کے نام لوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے، سنیے غور سے، قیامت تک کے لیے کسی چیز کو حرام کیا، وہ قیامت تک کے لیے حرام ہو گئی میری امت کے لیے۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں نا آپ؟ کہیے جی ہاں۔ اور قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جس کو حلال کیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ یہاں سرکار علیہ السلام کی اس توجیہ پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قیامت تک کے لیے آقا علیہ السلام کی امت پر ایک چیز حرام ہے اور حلال ہے، تو پھر دوسرا نبی کہاں سے آئے گا کہ اس کے لیے بعد میں بیچ میں رکاوٹ ہو جائے گی، ہے نا؟ دوسرا نبی ہوتا تو یہ قیامت تک کے لیے نہ ہوتا، پھر اس کی شریعت ہوتی، اس کا کوئی معاملہ ہوتا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا حتمی؟ قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ اب دیکھیے دو حدیثیں، اور وقت نہیں ہے، دو حدیثیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، یہ ابن داؤد شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ایک خوبصورت گھر بنا ہو جس کا نام ہو قصر نبوت، خوبصورت گھر، اتنا عالیشان دیواریں لگی ہوئی اس میں، لیکن اس کے اندر ایک دیوار پر ایک اینٹ خالی، ایک اینٹ خالی۔ بولے یا رسول اللہ پھر تو ایک اینٹ خالی ہوگی تو لوگ پوچھیں گے نا؟ بولے ہاں، لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے، پوچھیں گے یہ ایک اینٹ خالی کیوں ہے؟ اتنا خوبصورت محل بنایا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اینٹ میری ہوگی، یعنی خاتم النبوت، جب میری وہ اینٹ لگ جائے گی وہ نبوت والا محل تیار ہو جائے گا۔ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ایک اور حدیث پاک میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے لیتے ہیں، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں، بلکہ راوی تو دوسرے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی داؤد شریف میں اور مسلم میں بھی، فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اے علی تو جانتا ہے تیرا مقام کیسا ہے؟ تیرا مقام یہ ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کے درمیان جو رشتہ تھا، ایسا میرا تیرے ساتھ رشتہ ہے، ایسا تو میرے بھائیوں کی طرح ہے، لیکن بریکٹ انا خاتم النبی لا نبی بعدا، کہ وہ نبی تھے ہارون علیہ السلام اور میرے بعد کوئی نبوت نہیں آئے گی۔ اور اسی حدیث میں حضرت عمر فاروق کی بڑی مشہور حدیث، یہ بھی مسلم میں، بخاری میں بھی ہے،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا فرمایا سرکار نے؟ سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر فاروق کو بناتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اب دیکھیے بس ایک آخری قصے کی طرف چلتے ہیں، اللہ اکبر، کہ کذاب، میں نے کہا نا 2 کذاب حضور علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، 30 کذاب آئیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی گنتے جائیں گے تو بہت آ چکے ہیں، بہت چل رہے ہیں، اللہ معاف کرے، کوئی کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ اکبر، اللہ بہتر جانتا ہے، بس ہمیں اپنے عقیدے کو بچانا ہے، اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے، خطرناک بات ہے۔ ہم نے کامل ایمان پر بھی گفتگو کی تھی، اسی میں سمجھ لیں آپ کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا یہ میڈیا میں کس کو سن رہا ہے، کس کو دیکھ رہا ہے، ہر مولوی کو جس کے پاس پگڑی ہے داڑھی مار کے کلپ سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہمارے عقیدے اہل سنت کے علماء مفسرین نے منع فرمایا، خدا کے لیے تمہاری اتنی سمجھدانی نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے کہ تم گھس گئے، اگر تم متاثر ہو گئے تو پھر تم تو سمجھ رہے ہو کہ تم تو بہت بڑے 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 کامل اور پتہ نہیں کیسے کیسے بیان کرنے والے آتے ہیں، تم دیکھتے ہو ٹی وی پہ، اس کے ساتھ حامی میں حامی ملا لو گے، وہ نعوذ باللہ صحابہ کو گالی دیں تم بھی کہہ دو گے، سبحان اللہ، وہ اہل بیت کے لیے برا کہیں تم کہہ دو گے، وہ کسی کے لیے برا کہتے جائیں، حضور کی شان کے بارے میں غلط جملے الفاظ کہیں تم بھی کہہ دو ہاں بات صحیح کہہ رہا، تو پھر تمہارا ایمان